بقائے حسن ازل کو حسین کہتے ہیں. بہت ہی محنت سے اور بہت ہی محبت سے میرے بھائی نے پڑھا اور آپ نے سنا. ذرا سا آرام کر لیں. بقائے حسن ازل کو حسین کہتے ہیں، غموں کے شیش محل کو حسین کہتے ہیں. یہ کہہ رہا تھا لبوں سے فرات کا پانی کہ کربلا کے کمل کو حسین کہتے ہیں. یہ کہہ رہا تھا لبوں سے فرات کا پانی کہ کربلا کے حسین کہتے ہیں. بہت شکریہ حضرات. دو لوگ ادھر سے اور ادھر سے کوئی دو لوگ ادھر سے تشریف لائے ہیں. یہ بتائیں کہ ذکر حسین آپ کو اچھا لگا کہ نہیں؟ بزرگوں کے قدم کی جوتیاں مل جائیں بڑی بات. یہ تو سید صاحب قبلہ ہیں. میں بتا دوں کہ ہم لوگ ان کے نالین کے سائے میں رہتے ہیں. ان کے گھر کی بات ہے، جس کو جانا ہو چلا جائے. دو بچے اٹھ کر کے گئے وہاں سے، وہ جا رہے ہیں، دیکھ لیجیے. ان کو جانا بھی چاہیے. ان کے باپ کا نام تھوڑی حسین تھا جو ذبح کیے گئے میدان کربلا. ان سے کیا مطلب؟ ان کے گھر کی کوئی تھوڑی خاتون کا نام زینب تھا جس کی رضا چھینی گئی میدان کربلا میں. ان کے گھر کا کوئی تھوڑی 6 مہینے کا بچہ تھا جس کو ذبح کیا گیا میدان کربلا میں. امام حسین کے گھر کی بات تھی. لوگ کہتے ہیں سنیں امام حسین کے بیٹے، ہمیں کیا ضرورت ہے معذرت. خدا کی قسم امام حسین کی شفاعت کی ضرورت تو بڑے بڑے اقطاب و اوتاد و ابدال و مرزوب اور سالک کو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو ہماری نصیبی تھی کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد دین کے کام نہ آئے. یہ حسین کے گھر کی بات، امام حسین کی بات. میں کیا بتاؤں؟ اس موضوع پر میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت سے جوڑو. عشق رسول پیدا کرو، عشق رسول پیدا کرو، عشق آل رسول پیدا کرو. اپنے بچوں کو مذہبی چیزوں سے قریب کرو. ٹی وی کا ریموٹ دے دیا، مہنگی مہنگی اسکرین دے دی، مہنگے مہنگے موبائل دے دیے، اس کو آوارہ کر دیا. بچے یہودیوں کی نقل کر رہے ہیں، عیسائیوں کی نقل کر رہے ہیں. معلوم ہے آپ امریکہ میں ایک عیسائی کے پیسے کے پاس، ایک مسلمان کے پیسے تھے عیسائی کے پاس، وہ دے نہیں رہا تھا. وہ مسلمان پادری کے پاس چلا گیا. اس نے کہا پادری صاحب میرے پیسے آپ کے ایک غلام عیسائی ہے اس کے پاس ہیں. اس نے ایک پرچی لکھ کے دی، کہا یہ پرچی اسے دے دینا، وہ پیسے دے دے گا. جیسے اس پرچی کو جا کے اس پادری کے کہے ہوئے اشارے پر مسلمان نے اس عیسائی کو دیا، عیسائی نے 6 مہینے کی رقم ادھار اسے واپس کر دیا. بڑا پریشان مسلمان تھا. ایسا کیوں کر دیا بھائی؟ 6 مہینے سے پیسے مانگتا تھا، اس نے دیا نہیں. ایک پرچی میں آج کام کر دیا. ذرا دیکھیں اس پرچی میں کیا لکھا ہوا ہے. معلوم ہے اس پادری نے کیا لکھا تھا؟ مسلمان کو چکر آ گیا. اس میں لکھا تھا، اپنے عیسائی سے اس نے مخاطب ہو کے لکھا تھا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے اندر مسلمانوں کی عادت کب سے پڑ گئی ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کب سے پڑ گئی؟ وہ نبی کے غلام تھے. بدر شریف میں فوج ترتیب سے لگ رہی تھی. ہزاروں شعر سنا سکتا ہوں کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے. 25 سال پہلے کی گفتگو جو ہوئی ہے اسے آپ پیروں سے مسل سکتے ہیں. آج کی گفتگو کو 10-20 سال تک اپنے شعور کے نہا خانوں میں رکھ سکتے ہیں. ایک درد ہے وہ سن لیں آپ. مقداد بن اسود یہ نبی کے ایک صحابی کا نام ہے. بدر شریف کے فوج کی ترتیب میں یہ صف میں کھڑے ہوئے تھے. اولاد والوں سنو، ان کا پیٹ بہت بھاری تھا، بہت زیادہ نکلا ہوا تھا. مقداد بن اسود کا نبی نے صف کی ترتیب میں ان کے قریب سے گزرے تو نبی نے اپنی لاٹھی سے مقداد کے پیٹ میں پریشر بنایا، دبایا. فرمایا مقداد اور پیچھے چلو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ. تو کہتے ہیں حضور سیدھے ہی کھڑا تھا، لیکن کیا کروں سرکار میرا پیٹ بہت زیادہ نکلا ہوا، اس لیے میں صف سے آگے نظر آ رہا ہوں. لیکن سرکار آپ نے میرے پیٹ میں کیوں چبھو دیا لاٹھی؟ تو میرے آقا فرماتے مقداد بن اسود میں نے صفوں کی ترتیب میں ایسا کیا. تو مقداد کہتے ہیں لیکن حضور مجھے تکلیف پہنچی ہے. فرماتے کیا چاہتے ہو؟ تو کہتے ہیں حضور اس کا بدلہ چاہتا ہوں. کیسے؟ کہا جس طریقے سے آپ نے میرے پیٹ پر لاٹھی چبوئی ہے میں بھی اسی لاٹھی کو آپ کے پیٹ پر پریشر بنانا چاہتا ہوں، دباؤ، یعنی چوٹ پہنچانا چاہتا ہوں. میرے آقا نے اپنے کرتے مبارک کو اٹھا دیا. جیسے کرتے مبارک کو اٹھایا مقداد بن اسود زمین پر بیٹھ گئے اور نبی کے شکم مبارک کو پیٹ کو چومنے لگے. نبی نے فرمایا مقداد کیا کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں سرکار اب میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں، اگر مجھے شہادت نصیب ہو گئی تو رب پوچھے گا مقداد کہاں سے آ رہا ہے.
تو کہہ دوں گا تیرے حبیب کا شکم چوم کے آ رہا ہوں. یہ جذبہ کب پیدا ہوگا؟ اشعار تو میں بہت سنا سکتا ہوں، کئی کی موضوعات پر کئی کی سینکڑوں شعر سنا سکتا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات امام حسین کی، ذرا سوچیں. امام حسین تو جنتی نوجوانوں کے سردار تھے، کیا ضرورت تھی قربان ہونے کی؟ ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار، کیا ضرورت تھی بیٹے کو بھیجنے کی؟ ان کا باپ عرب کے نوجوانوں کا سردار، اپنے بیٹے کو کربلا بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کے نانا نمیوں کے سردار، ان کے سگے بھائی جنتی نوجوانوں کے سردار، ساری سرداری پراپرٹی ان کے گھر پہ ختم ہوتی تھی. کیوں گئے میدان کربلا؟ خدا کی قسم بزرگوں نے فرمایا صرف ہم کو دین اسلام پہنچانے کے لیے، یہاں تک قرآن پہنچانے کے لیے، نبی کی محبت پہنچانے کے لیے، نبی پر اترے ہوئے قرآن کو دینے کے لیے. سید صاحب قبلہ کی گفتگو ہر شخص اہلیت نہیں رکھتا سننے کے لیے. آج ہندوستان میں 7-8 سالوں میں نہ جانے کتنے لوگوں نے غوث پاک کے اس بیٹے کی تقریر سن کر کے شراب سے توبہ کر لیا. سبحان اللہ تو کہہ دیجیے، دل کہے تو 50 سال ہو گئے آپ کو تقریر سنتے ہوئے، جلسے کراتے ہوئے. کبھی آپ نے ایسی گفتگو کا اثر دیکھا؟ نہیں. یہ خاص ہے غوث پاک کے اس بیٹے کے لیے، جس نے جلسے کے مقصدیت کو ہنگاموں سے نکال کر کے اثر پذیری کے حوالے کیا، دل کے حوالے کیا. ایسے لاکھوں لوگ جو بیئر بار میں ڈوبے رہتے تھے، جو ننگا ناچ دیکھتے تھے، جو بہن بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹتے تھے، آج وہ لوگ جلسوں میں بیٹھ جاتے ہیں. خدا قسم تو غوث پاک کے اس شہزادے کی گفتگو سن کے رات بھر میں نے انہیں آنسو بہاتے ہوئے دیکھا. قاری نوری صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، ناظم اعلیٰ جامعہ عائشہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں بتا دوں کہ رمضان شریف سے پہلے جون پور میں تھا، جلسے کی ختم ہونے میں نماز پڑھ رہا تھا. ایک صاحب میرے بغل میں آ کے بیٹھ گئے، بولے آصف بھائی میں آپ سے ملنا چاہتا تھا. میں نے کہا ملنے کا شوق ہے تو سید صاحب سے ملاقات کریں، ادھر کیوں آ گئے؟ بولے ایک بات کرنے آیا ہوں. اس نے رو کے کہا مسجد میں، کہا آصف بھائی میں ممبئی میں رہتا تھا، میں بہت پیسے والا آدمی ہوں، بہت پیسے میں نے کمائے، لیکن میرا کام تھا کہ شراب پینا، لڑکیوں کی عزت سے کھلواڑ کرنا. مجھے یاد نہیں آتا میں نے کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹی ہیں، مجھے یاد نہیں آتا. میں کبھی پاک ہوا ہی نہیں. جمعہ کے دن لوگ نمازیں پڑھنے جاتے تھے، میں شراب پینے جاتا. مہینے میں لوگ سحری کے لیے اٹھا کرتے تھے اور میں بیئر پینے کے لیے اٹھا کرتا تھا. لیکن رب کا ایسا کرم ہوا، ایک جلسے میں نے غوث اعظم کے بیٹے سید شماہد میاں کی ایک تقریر سنی ہے. جب سے تقریر سنی ہے خدا کی قسم بیئر بار کا راستہ بھول چکا ہوں، خدا کے گھر سے نکلنے کا دل ہی نہیں کہتا. ذرا زور سے کہہ دیں، زور سے کہہ دیں. تو یہ بتائیں کہ تقریر اس قسم کی سننا چاہتے کہ نہیں سننا چاہتے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں، سننا چاہتے؟ سنیں آپ. ایک بات مجھے بتائی سید صاحب نے، میں اسے بتا دوں. بہت روتے ہیں وہ، اکثر ہوتے ہیں. میں نے انہیں کربلا میں امام علی مقام کے روزے پر روتے ہوئے دیکھا. اور کیوں نہ روئے اس روزے پر؟ بات تو دادا حضور کی تھی. میں نے بتایا سید صاحب قبلہ کو کہ یہ وہ جگہ ہے، میری ماں میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. میں نے کہا سید صاحب یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کے دادا امام حسین نے آخری سجدہ کیا تھا. اتنی زور سے چیخ مار کے رونے لگے سید صاحب. بھائی ابراہیم گواہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے میرے بغداد شریف کے ساتھی. اتنی زور سے چیخ مار کے رونے لگے کہ پولیس والے آ گئے. میں نے اشارہ کر کے بتایا نا نا نا، تب کوئی مشکل نہیں ہے محبت امام حسین میں. میں نے کہا بیدہ ہوا ہے. تو معلوم ہے کیا کہا؟ ایک جملہ کہا آصف یار یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے آقا امام حسین کو شہید کیا گیا. میں نے کہا تو کہنے لگے کہ اسی جگہ پر میرے آقا کہ شہید ہونے سے ایک شب پہلے میری ماں مخدومہ فاطمہ کنکریاں چننے کے لیے آئی تھی. کون سنتا قرآن کی برکتیں؟ اللہ اکبر. افسوس ہوتا ہے ماں بہنوں کا کردار. ایک بات سید صاحب نے مجھے بتائی تھی، وہ سن لیجئے تاکہ میری ماں بہنوں کے اندر بھی اس جلسے کی مقصدیت کا اثر غالب آ جائے.
مفتی صاحب قبلہ امام عبداللہ یافعی فرماتے ہیں میری بہن سن لے، میرا کیا بھروسہ میں رہوں کہ مر جاؤں، بڑا مشکل کام ہے، 25 سال ہو گئے مجھے جلسے میں آتے ہوئے، 9 گھنٹے 8 گھنٹے، کچھ جلسے ایسے ہوتے ہیں جہاں مجھے 13 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے، 800 900 1000 1500 2000 کلومیٹر کا سفر کر کے جانا، ٹرین سے اور فلائٹ سے سفر کر کے جانا، پھر جلسے میں بیٹھ جانا، عشاء کی نماز پڑھ کر کے سلام تک بیٹھے رہنا، تکلیف ہوتی جسمانی اعتبار سے، لیکن ایک بات میری بہن یاد کر لے، ایک بات یاد کر لے، جس جملے کو سن کر کے بھدوہی کے قریب ایک طوائف عورت بقرعید کے دنوں میں، قربانی کے دنوں میں، ایک ہفتہ پہلے سڑک پہ آ کے بیٹھ گئی تھی، کسی نے پوچھا تیری بد کرداری جا سکتی تو کیا ہوا، جانے والے جس گاڑیوں پر بیٹھتے ہیں اس گاڑی سے نکلنے والے پہیے کے گرد و غبار کو چوم لیتی ہے۔ کیسی عورت تھی معلوم ہے، اتنی بد کردار عورت تھی، اس کا یہ عشق قبول ہوا، ٹھیک 1 سال کے بعد وہ بھی نبی کے شہر میں ٹہلتی ہوئی نظر آئی۔ مجھے بتائیں یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ انہی جلسوں کی وجہ سے ہوا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ ایک لڑکی تھی 6 سال کی، جیسے میری ماں بہنوں کے ساتھ 2 4 5 سال کی بچیاں آئی ہوئی ہیں، 6 سال کی بچیاں آئی ہیں، اپنی ماں کی گودی کو تھام کر کے، انگلیاں تھام کر کے، ایک لڑکی آئی تھی 6 سال کی اپنی ماں کے ساتھ۔ دیکھیں آپ دیکھیں، بہت خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، 2 4 لوگ اور میرے بھائی آ گئے، جو لوگ گاڑیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں میں تو نہیں بلا سکتا، لیکن اگر غوث پاک کے بیٹے نے دعا کر دی تو وہ ضرور انشاءاللہ آ جائے گا، انشاءاللہ کہہ دیجیے۔ کوئی جائے گا تو نہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں، کوئی جائے گا تو نہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں، زور سے بتائیں، انشاءاللہ کوئی نہیں جائے گا۔ بیٹھے، وہ لڑکی، جلسہ ختم ہو گیا، جو تقریر ہوئی تھی خطیب کی، موضوع تھا قرآن، جس قرآن کے فروغ کے لیے آپ نے بچوں کا ادارہ، بہت عظیم ادارہ، بزرگوں کی نظر ہے ماشاءاللہ، آپ کی اخلاص کی دعا اور آپ کی کامیابی اور آپ کی عمر درازی کی دعا تو بقا شریف میں ہوئی ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سنیں، وہ لڑکی جلسے کے ختم ہونے کے بعد ماں کی انگلیاں تھام کے گھر واپس گئی، 6 سال کی بچی، کتنے سال کی؟ کم سے کم 6 لوگ تو بولے بھائی، کتنے سال کی؟ 6 سال کی بچیاں کتنی بڑی ہوتی ہیں، دیکھ لیجئے بلا کے کسی بیٹی کو اپنی۔ 6 سال کی بچی گھر گئی، تھکی ہوئی تھی ماں اس کی، سو گئی، لیکن وہ بچی وضو کر کے قرآن پڑھنے لگی، سبحان اللہ کے، وضو کر کے قرآن پڑھنے لگی۔ ماں کی آنکھ کھلی، بیٹی تو سوئی نہیں، اس نے کہا ماں کیا کروں، 6 سال سے سوتی ہی تو تھی، اب سوچا ہے کہ جاگ کر کے اپنی تقدیر کو جگا لوں، اللہ اپنی تقدیر کو جگا لوں۔ بچی قرآن پڑھنے میں لگ گئی، 6 7 8 10 12 15 سال کی ہو گئی، صبح گزرتی، شامیں گزرتی، دوپہر گزرتی قرآن پڑھنے، اس کی سہیلیاں کھیلتی وہ قرآن پڑھتی، اس کی سہیلیاں گھر میں جھولے ڈھولتی وہ قرآن پڑھتی، اس کی سہیلیاں تماشے کرتی وہ قرآن پڑھتی۔ 15 سال کی ہو گئی تو باپ نے اسے غور سے دیکھا، کہا ابو کیا دیکھتے؟ کہا بیٹی تیری شادی کرنا چاہتا ہوں، کئی دن سے میں فلاں قصبے میں گیا تھا، بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا تھا، لیکن ان کے ہاں نوجوان کوئی خاطر خواہ رشتہ نہیں ہے، لڑکا نہیں ہے، واپس آ گیا ہوں۔ تب لڑکی نے رو کے کہا ابو میرے لیے رشتہ کیوں ڈھونڈتے ہیں، مجھے کچھ دن اور قرآن پڑھنے دیا۔ اور رشتے کے لیے آپ کہاں جاتے؟ کہا بڑے لوگوں کے ہاں جاتا ہوں۔ تو لڑکی نے کہا نہیں، کسی بڑے آدمی کے ہاں میرے رشتے کی تلاش مت جایا کریں۔ کہا پھر کہاں ڈھونڈے؟ کہا مسجد میں میرا رشتہ ڈھونڈا کرو۔ کہا کیوں؟ تب لڑکی نے رو کے کہا تھا جو خدا کا حق ادا نہیں کرتا میرا حق کہاں سے پورا کرے گا۔ اللہ، مجبوری تھی بھائی، لڑکی کی شادی ہو گئی، 2 ہفتے تک سسرال میں تھی، وہ نیا گھر تھا، نئے لوگ تھے، نئی ماں، نیا باپ، اور اس کا شوہر محبتیں کرتا تھا، اس کے گھر کی خواتین محبت کرتی تھی، لیکن قرآن پڑھنے کا اسے وقت بہت کم۔ 2 ہفتے میں اس کی صحت متاثر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ 2 ہفتے کے بعد اس نے اپنے شوہر کو بلایا، اپنے میکے سسرال کے زیورات کو رکھے، اور اس نے رو کے کہا اپنے شوہر سے ان زیورات کا مالک کون ہے؟ تو شوہر نے کہا یہ تیری سسرال اور میکے کے پیسے ہیں، اس کی تو ہی مالکہ ہے۔ اس نے ان زیورات کو جھولے میں رکھا، اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور بازار گئی، سارے زیورات کو اس نے بیچ دیے۔
عورتوں کو کچھ چیزیں بہت پسند ہیں، ایک کپڑا، ایک زیور وغیرہ، سمجھ رہے میری بات؟ ان میں سے وہ زیور، کیسی عورت تھی؟ سارے زیورات کو بیچ دیے، اس کے بدلے میں جو پیسے ملے ان پیسوں کو لے کے اپنے شوہر کے پاس آئی، پھر اس مازار کے اس علاقے میں گئی جہاں آج سے 1000 سال پہلے لڑکے لڑکیاں بکتے تھے، لوگ خریدتے تھے۔ تب یہ برا نہیں تھا، غریب لوگ اپنے بچوں کو بیچ دیتے تھے، تو ان میں گئی، سب سے حسین لڑکی کو خریدا، سب سے حسین لڑکی کو خریدا، اور اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے کے آئی، اسے اپنے گھر میں بٹھایا، شوہر کو بٹھایا، محلے کی مسجد کے امام کے پاس گئی، کہا امام صاحب میرے گھر آئیے۔ امام صاحب گھر پہ آ گئے، اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اے میرے شوہر، اس لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کر لو، اس لڑکی کو اپنے نگاہ میں قبول کر لو، اور اس لڑکی سے کہا تم میری سوتن بن جاؤ، میرے شوہر کی خدمت کیا کرو، مجھے کچھ دن اور قرآن پڑھنے کا موقع دیا کرو۔ شوہر کو چکر آ گیا اس کے اس فیصلے پر۔ امام عبداللہ یافعی فرماتے ہیں وہ عورت اتنی مقبول ہو گئی کہ جو اس کے قدم کی زیارت کرنے کے لیے آتا تھا اللہ اسے بھی ولی بنا لیا۔ قرآن پڑھنے کا جذبہ، مجھے بتائیں کون بہن اتنا بڑا قدم اٹھائے گا؟ تو یہ جذبہ قرآن پڑھنے کا کہاں پیدا ہوتا ہے؟ زور سے بولے، جلسے میں زور سے بولے آپ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تقریر کرنے والی ذات کوئی اس قسم کی اور سننے والے کوئی اہل عشق، اہل ادب، اہل محبت بیٹھے۔ یہ اس باپ کے بیٹے جو کبھی ہارتے نہیں۔ بس ایک مصرع، بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا۔ بھائی سعید صاحب نے امام حسین کی بات کی، بیٹا علی کا، بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، اور پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ پیدل چلے گی ساری یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا، اور کرب و بلا میں اتنی کشش بھر گئے حسین، جو ایک بار جائے گا ہر بار جائے گا، جو ایک بار جائے گا ہر بار جائے گا۔ جلسے کا مقصد نمازوں کی پابندی، رزق حرام سے دوری، رزق حلال کی تلاش، ماں باپ کی خدمت، علماء کی خدمت، علم کی خدمت، قرآن کی حصول یابی، نبی کی محبت، وہابیہ دیابنا سے نفرت۔ آئیے تیار ہو جائیں، درمیان سے صدام بھائی آپ کھڑے ہو جائیں اور ایسا نعرہ لگائیں کہ پورے مجمع سے ہر شخص اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے آپ کے نعرے کا جواب دے۔ ذرا آپ شریک ہو جائیں اپنے اس بھائی کے نعرے کا جواب دیتے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے جن لوگوں کو درود شریف یاد ہو باواز بلند پڑھنے آپ نے۔ صلی اللہ علیہ النبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم مبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ بعد حمد و درود لائق صد احترام ممبر نور پر جلوہ فرما میرے امامی کی زینت و رونق، معزز علماء، حفاظ و قرآ، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ جو لوگ بہت پیچھے بیٹھے ہیں
اگر تھوڑا سا آگے ہلکے سے بڑھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو تو ہلکے سے آگے بڑھ کے بیٹھ جائیں. اور جو لوگ موٹر سائیکلوں پر بیٹھے ہیں ادھر ادھر، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر انہیں بھی آخرت کی تھوڑی بہت فکر ہو تو حضور کے جلسے میں آ جائیں. وہ جو ادھر بیٹھے ہیں 4-5 لوگ، میری بات مان لیں اور وہاں سے آ جائیں قریب. آپ حضرات انشاءاللہ آ جائیں گے. آپ لوگ بیٹھے آرام سے. یہ جو بلٹ آتی ہے، جب یہ بلٹ آتی ہے کمپنی سے تو یہ انسانوں والی ہوتی ہے بالکل، اس کے اندر آواز کوئی نہیں ہوتی. مگر جب لوگ اسے خریدتے ہیں تو دکھانے کے لیے تو اس کی وہ ربڑ کٹواتے ہیں پیچھے سے، پھر اس کے اندر سے آواز پیدا کرواتے ہیں. تو یہ بلٹ پہ بیٹھ کے انسان جائے، ہوائی جہاز پہ بیٹھے، کافر بھی بیٹھتے ہیں، اس پہ کون سی بڑی بات ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ انسان مسجد میں ادب سے بیٹھنا سیکھ جائے، مجلس رسول میں بیٹھنا سیکھ جائے. سمجھ رہے؟ معذرت کے ساتھ تھوڑا سا میرا مزاج اسی طرح کا ہے، کوئی بات دیکھتا ہوں تو کہہ ہی دیتا ہوں، اور کوئی بات نہیں اس میں بری ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ بیٹھیں آرام سے. بہت زیادہ دیر میں تقریر تو نہیں کروں گا، مگر ہاں انشاءاللہ جتنی دیر بھی کروں گا میرے ذہن میں یہ خیال رہے گا کہ ایک دن وہ ہوگا کہ میں تقریر کرنے کے قابل نہیں رہوں گا، بلکہ میں قبر کے اندر چلا جاؤں گا اور پھر یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا. جب تک یہ سلسلہ برقرار ہے اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے. اور کسی صاحب کو جانا ہے ممبر پہ سے یا نیچے سے کسی صاحب کو جانا ہو تو جا سکتے ہیں. ابھی میں نے کچھ بھی نہیں کہا ہے اور کہوں گا بھی کچھ نہیں، بعد میں بھی کچھ نہیں کر پاؤں گا، مگر مجھے تکلیف ہوگی، اور کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا آپ لوگ بڑے خاموش ہیں اور سننے کا مزاج کوئی ابھی آپ کا بنا تھا، اب پھر دیکھ رہا ہوں کہ آپ خاموش ہیں. تو کوئی بات نہیں، آپ بالکل خاموش رہیے. مگر کبھی کبھی جب آپ کو کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ بولیے. آپ زور سے ذرا بول سکتے ہیں سبحان اللہ؟ زور سے ہو گیا یہ. اگر انسان اپنے اندر محبت پیدا کر لے کیا تو اس کو انسان کی بات تو چھوڑو، اگر ایسی چیز کے اندر محبت آ جائے جس کا وجود کوئی نہیں، جس کے پیر ایسے ہوں جو نظر بھی نہ آئے، اگر ایسے شخص کے اندر محبت، ایسی ایک شے کے اندر محبت پیدا ہو جائے جس کے پیر نظر دیکھنے پر بھی نظر نہ آئے، اگر اس کے اندر محبت اس بات کی پیدا ہو جائے کہ اللہ اسے مدینہ دکھا دے تو تاریخ گواہ ہے کہ وہ مدینہ دیکھ لیتا ہے. لوگ بوڑھے بوڑھے ہو گئے نعت شریف پڑھتے پڑھتے اور سنتے سنتے، اور نیچے والے کہتے ہیں اللہ مدینہ دکھا دے، حالانکہ ان پہ فرض ہو چکا ہے کعبہ شریف میں جانا، حج فرض ہو چکا ہے، وہ عمرے کی دعا کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور میں نے دیکھا ہے کہ بعض نعت خواہ تو بہت اچھے ہوتے ہیں، مگر بعض نعت خواہوں کو دیکھا گیا ہے کہ انہیں عمریں گزر گئی ان کی، مگر یہی دعا مانگ رہے ہیں مدینہ دکھا دے یا اللہ. بھئی یار بینک کے آپ دیکھ رہے ہیں تو مدینہ کیسے دیکھیں گے آپ؟ یا تو بینک ہی دیکھ لے یا مدینہ دیکھ لے. تو مدینہ دیکھنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں رہتی، مدینہ دیکھنے کے لیے محبت کی ضرورت رہتی ہے. مولانا روم لکھتے ہیں کہ ایک ساحل سمندر پر جب ایک چیٹی چلتے چلتے تھک گئی تو پھر اس نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مولا میرے پیر اب اتنے مضبوط نہیں جو میں سمندر میں اتر سکوں. اور مدینے دیکھنے کی دل میں خواہش ہے، مدینہ دیکھنے کی دل میں خواہش ہے، اور اس خواہش کی تکمیل میں کر نہیں سکتی، اور میرا وجود تو یہ ہے کہ تیز ہوا چل گئی تو اڑ جاؤں گی. تو خشک و طری پر قادر ہے، منزل میری آسان کر دے، ساحل کی طرف کشتی نہ سہی کشتی کی طرف ساحل کر دے. ایک چونٹی رو رہی ہے جسے آپ دیکھنا چاہیں گے تو بڑی جو ہے وہ مشقت کریں گے تب آپ کو نظر آئے گی، مگر دل میں محبت بھی تو ہونی چاہیے. یا تو میاں موبائل ہی خرید لو، یا پھر گھڑی بنوا لو، یا پھر گاڑیاں لے لو، یا پھر اپنے لباس اچھے کر لو، یا پھر میرے نبی کا مدینہ ہی دیکھ لو. میاں ذرا غور تو کریں آپ، یہ جو وہ چیٹی جو ہے نا وہ رو رہی ہے، وہ چیٹی جو ہے وہ عرض کر رہی ہے حضور کی بارگاہ میں مدینے کے آقا میں مدینہ کیسے دیکھ پاؤں گی، ہزاروں کلومیٹر دور آپ سے کھڑی ہوں. اب جب
جب وہ روتی رہی کافی وقت گزر گیا تو مدینے سے میرے نبی کی آواز آئی، اے چوٹی آجا، میں نے تجھے مدینے کا پروانہ عطا کر دیا، آجا اور مدینے کی زیارت کر لے۔ چوٹی عرض کرنے لگی آقا میں کیسے آؤں گی جبکہ آپ کے یہاں آنے کے لیے لمبا سفر ہے، میرا وجود بہت چھوٹا ہے، دکھنے کے قابل نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے پڑوس میں دیکھ، یہ جو سفید کبوتر ہے یہ گنبد خزا کا کبوتر ہے، یہ اسپیشل فلائٹ تجھے بلانے کے لیے میں نے بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسپیشل فلائٹ، زور سے بولو سبحان اللہ، تو دل لگا کے بولو اگر چوٹی کے اندر جذبہ ہو تو اللہ اسے مدینہ دکھا دیتا ہے، مگر جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میاں اب میں جو بات تو کرنا چاہتا تھا، میں آج چونکہ نعت خواں اس قدر کثرت سے ہیں کہ کسی کی فرمائش پر بھی میں ایک بھی شعر بھی نہیں پڑھ سکتا، مگر اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے ہم لوگوں کو ان قریب مرنا ہے، کیا ہونا ہے بولا؟ کوئی اس میں کوئی شک تو نہیں ہے؟ کوئی شک تو نہیں ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ایک دن حضور نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ آؤ اور میں تمہیں دنیا دکھاؤں۔ کہتے ہیں حضور میرا ہاتھ پکڑ کے مسجد نبوی سے بحر مدینے کے بحر چلے گئے اور باہر حضور تشریف فرما ہو گئے، پھر حضور ایک کوڑے دان پر کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا دیکھو ابو ہریرہ، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو ایک کھوپڑی تھی انسانی اور اس کھوپڑی کے اندر گوشت نہیں تھا، اس کے اندر سے آنکھیں نکل چکی تھی، اس کے اندر سے خوبصورت ہونٹ جو کیڑے کھا چکے تھے، اب کچھ نہیں تھا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا دیکھو یہ وہی انسان ہے جس کے اندر بے شمار خواہشات ہیں، جس کے اندر حسد ہے، جس کے اندر غیبت ہے، جس کے اندر بدگمانیاں ہیں، جس کے اندر اللہ کی نافرمانیاں ہیں۔ کتنا تکبر کرتا ہے یہ انسان، جب چلتا ہے تو ذرا سا اپنے اوپر ایک ذرا سا جو ہے وہ ذرا سی مٹی نہیں لگنے دیتا۔ یہ وہی انسان ہے کہ چلتے وقت اپنے اوپر ذرا سی مٹی کو ہٹا دیتا ہے۔ یہ اچھے راستے پر چلنے کا شوقین تھا، یہ دیکھو اچھا کھانا کھاتا تھا، اگر ذرا سے بال لگے ہوتے تھے تو پھینک دیتا تھا، ذرا سی مٹی ہوتی تھی اسے کھانا پسند نہیں ہوتا تھا، مگر آج ذرا دیکھو اس کا حال کیا ہے۔ فرمایا میرے آقا نے دیکھو اس کی آنکھوں کو کیڑے کھا گئے، اس کے منہ کو کیڑے کھا گئے، اس کے پیروں میں اب کوئی جو ہے وہ گوشت باقی نہیں ہے، اس کی ہڈیاں جو تھی نا، میری طرف دیکھیں، اس کی ہڈیاں جو تھی نا وہ ہڈیاں الگ الگ پڑی تھی اور اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے، اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے۔ میرے نبی نے پاک نے فرمایا ابو ہریرہ دیکھو یہ ہے وہ انسان جو اپنے پر غرور کرتا تھا۔ آج آپ دیکھیں ہم کہیں نہ کہیں موت کو بھول چکے ہیں۔ حضور کا ابو ہریرہ کو لے جانا اور دنیا کا مقصد بتا دینا یہ آج ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ کبھی آپ نے قبرستان دیکھے؟ حضرت داؤد طائی کے پاس عباسی خلیفہ آیا، کہنے لگا کوئی نصیحت کیجئے، فرمایا تمہارے باپ کہاں ہیں؟ کہنے لگا مر گئے اور قبر میں ہیں۔ کہنے لگا تمہارے دادا کہاں ہیں؟ کہا وہ بھی مر گئے اور قبر میں ہیں۔ کہنے لگا تمہارے دادا کے ابا؟ کہا وہ بھی قبر میں ہیں۔ فرمایا جس کا پورا خاندان قبرستان میں جا چکا ہو، داؤد طائی اس قابل نہیں ہے کہ اسے نصیحت کر سکے۔ ہم نے نفرتیں پالی، ہم نے محبتوں کو ختم کر دیا، ہمارے اندر نفرتیں ہی نفرتیں ہیں۔ اچھا دنیا کو اصول ہے جو جسے یاد کرے تم اسے یاد کرو، جو تم سے محبت کرے تم اس سے محبت کرو۔ بولو ہے نہیں؟ باپ محبت کرتا ہے، بیٹا محبت کرتا ہے، ماں محبت کرتی ہے تو پھر بیٹا محبت کرتا ہے، بیٹا محبت کرتا ہے، ماں محبت کرتی ہے، بہن محبت کرتی ہے، بھائی محبت کرتا ہے۔ دنیا کا اصول ہے بیوی محبت کرتی ہے، شوہر محبت کرتا ہے، بچہ محبت کرتا ہے، باپ اس سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے دنیا کی تمام چیزیں کرتا ہے۔ مگر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یاد اسے کیا جاتا ہے جو آپ کو یاد کرتا ہو، جس کا آپ سے کوئی مطلب ہو۔ مگر میں آج کی زمانے دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتائیں یہ فیس بک والا آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ واٹس ایپ والا آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ ایمو والا آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ آپ سے اسکائپ والا کتنی محبت کرتا ہے۔ مجھے ذرا آپ جواب دے سکتے ہیں کہ یہ جس کے لیے آپ نے اپنے آپ کا اپنا گھر چھوڑا، 3 گھنٹے 4 گھنٹے چوراہے پہ بیٹھ کے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ میاں موبائل چلاتے رہتے ہیں، ان کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں ہے، مگر وہ فیس بک پر 3 گھنٹے جو ہے وہ چیٹنگ کرتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں لگے رہتے ہیں۔ بلکہ نوجوان لڑکوں کو
دیکھا گیا ہے کہ رات کے وقت میں اپنا گھر چھوڑ کے, اپنے گھر کا اے سی پنکھا چھوڑ کے گرمیوں کے دنوں میں باہر بیٹھتے ہیں, سردیوں کے دنوں میں باہر بیٹھتے ہیں, نالی کے قریب بیٹھتے ہیں, کوئی دیکھ نہ لے, مچھر انہیں کاٹتے ہیں, مگر پھر بھی گندی جگہ بیٹھ کے 2-2 گھنٹے بات کرتے ہیں, کہیں کوئی انہیں دیکھ نہ لے. آپ نے دیکھا نہیں دیکھا نوجوانوں کو, کہیں کوئی انہیں دیکھ نہ لے. کثرت سے ایسے نوجوان ملیں گے جنہوں نے میاں اپنی رات کے, اپنی عمر کے پورے کئی سال بگاڑ دیے, نہ جانے کس سے بات کی, ان کے گھر والوں میں, ان کے محلے والوں میں ان کی بے عزتیاں ہو گئی, ان کی عزت کوئی باقی نہ بچی. میں کہتا ہوں میرے بھائی, تو نے 2-2 گھنٹے چھپ کے نہ جانے کس سے بات کر کے دیکھ لی, دیکھ تیری بے عزتی ہو گئی. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو کامیاب ہو جائے, اگر تو نے جتنا ٹائم 2 گھنٹے چھپ کے باتیں اس دنیا دار سے کی ہے, اگر اتنی اپنے پروردگار سے کر لی ہوتی تو میرے رب نے تجھے ولی بنا لیا ہوتا. میرے رب نے تجھے, بولو میرے رب نے تجھے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تحفظ ایمان کانفرنس. میرے رب نے تجھے بلی بنا لیا ہوتا. چھپ کے لوگوں سے بات کرنے والے, میاں ایک بات سنو, میں آپ بتاتا ہوں, آپ چھپ کے کس سے بھی بات کرو گے عیب مانا جائے گا. چھپ کے بات کرنا عیب ہے, مگر رب سے چھپ کے بات کرنا یہ بہت بڑا ہنر ہے, یہ بہت بڑا ہنر ہے. رب سے چھپ کے بات کرنا یہ بہت بڑا ہنر ہے, یہ سب کو نہیں آتا. عرض کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے, میری بات پر بڑے دھیان دیجئے گا. زندگی کس کے لیے ہے؟ آج آپ نے 2-2 گھنٹے موبائلوں میں لگا دیے. آپ جب میچ دیکھتے ہیں, ورلڈ کپ کا میچ دیکھ رہے ہیں, آپ 2020 دیکھ رہے ہیں, آپ نے 3-3 گھنٹے گزار دیے, 4-4 گھنٹے گزار دیے. مجھے بتائیں آپ یہ کون, یہ جن کی TRP آپ بڑھاتے ہیں چینلوں کی, یہ آپ کو جانتے ہیں؟ اس کی آپ سے کوئی پہچانے نہیں. مگر افسوس کی بات ہے, ہم نے اپنی ماں کو بھی وقت نہیں دیا, اپنے باپ کو بھی وقت نہیں دیا. مگر اب سب سے بڑی بات, یہ اس ہستی کو ہم یاد نہیں کرتے. یہ فیس بک والا ہمیں نہ جانتا ہے, نہ ہمیں واٹس ایپ والا جانتا ہے, نہ ہمیں اسکائپ والا جانتا ہے, نہ ہمیں ایمو والا جانتا ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں, ایک ایسی ذات ہے جسے ہم نے بھلا چکے ہیں. میاں اسے یاد جب تک ہم کرتے تھے دنیا میں ہمارا نام تھا. جب سے ہم نے اس ذات کو بھلانا شروع کر دیا, ہماری بے عزتیاں ہونی شروع ہو گئی, ہم برباد ہوتے چلے گئے, ہماری عزتیں کوئی باقی نہ رہی, ہماری بے عزتیوں کے دروازے کھل گئے. ذرا غور تو کرو, آج سب کے لیے تمہارے پاس وقت ہے, چوراہے پہ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے وقت ہے, 3-3 گھنٹے یوٹیوب کو دے دیتے ہو, فلم دیکھ لیتے ہو. مگر آؤ میں تم سے بات کر کے تمہیں بتاتا ہوں, تمہاری ماں تمہیں اتنا یاد نہیں کر سکتی, تمہارا باپ تمہیں اتنا یاد نہیں کر سکتا, تمہاری بہن تمہیں اتنا یاد نہیں کر سکتی. کائنات میں کوئی کسی کو اتنا یاد نہیں کر سکتا. کوئی ایسی ذات بھی دنیا میں موجود ہے تم سے پیار کرنے والی, کہ جب پیر میں کانٹا تمہارے لگتا ہے تو تکلیف اس ذات کریم کو ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں کہ حضور کو میں نے قبر شریف میں رکھا, پھر میرا دل چاہا کہ حضور کا چہرہ ایک بار آخری بار دیکھ لوں. کہتے ہیں میرا دل تڑپتا تھا, میں نے کفن شریف حضور کا ہٹایا تو حضور کے لب ہل رہے تھے. کسی نے پوچھا کسے یاد کرتے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو کا نہیں, عمر فاروق اعظم کو کا نہیں, عثمان ذو النورین کو کا نہیں, سیدہ فاطمہ الزہرا کو نہیں, مولا علی کو کا نہیں, امام حسن حسین کو کا نہیں. حضرت فضل بن عباس رونے لگے, کہنے لگے نہ حسین کو یاد کرتے تھے, نہ صحابہ کو یاد کرتے تھے. کہا پھر کسے یاد کرتے تھے؟ کہا حضور کے لب ہل رہے تھے اور سرکار فرماتے تھے امتی 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 امتی. کو کم کرو تھوڑا, امتی. میں گیا تھا حج کرنے کے لیے 2 سال پہلے, اس بار بھی اللہ کا شکر ہے کہ بلاوا ہے. تو یہ جو ہے وہ غار حرا پر گیا نا, تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے. لوگوں نے کہا آپ بھی نماز پڑھ لیجئے, میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا. کہنے لگے یہ وہی پتھر ہے جس پہ حضور نماز پڑھتے تھے, آپ بھی پڑھ لیجئے. میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میری ہمت نہیں ہو رہی اس پتھر پہ پیر رکھنے کی جس پہ میرے آقا کے آنسو گرے ہیں. اچھا وہ پتھر کہہ رہے تھے جب ہندوستان جاؤ تو حق ادا کرنا, لوگوں کو بتانا کہ ہمارے اوپر تمہارے نبی نے اتنے آنسو بہائے ہیں کہ سب بھولے ہیں, مگر غار حرا آج تک چمک کے کہتا ہے کہ نبی کے آنسو اسے یاد ہیں. غار حرا نے دیکھے ہیں سجدے رسول کے, ہے یاد پتھروں کو عبادت رسول کی. آج آپ رات بھر بیٹھو گے یہاں تو بڑی بات سمجھتے ہو, مگر میاں میری ماں عائشہ فرماتی ہیں جب گرمی کی راتیں, گرمی کے دن پورے گزر جاتے تھے, رات کو لوگ آرام کرتے تھے, مگر نبی پاک آرام نہیں کرتے تھے, نبی کھڑے ہو جاتے تھے.
سرکار کھڑے ہوتے تھے پیروں پر اتنا ورم آ جاتا تھا ایسے ورم سے سوج جایا کرتے تھے میرے نبی کے قدمین شریفین قدم شریف سرکار کے ایسے بھی سوج جاتے تھے کہ اللہ اکبر ان پہ ورم آ جاتا تھا. اور پھر آپ جب روتے تھے آپ کے یہاں جب موت ہو جاتی ہے تو کوئی روتا ہے تو صرف داڑھی بھیگتی ہے, مگر جب میرے نبی رویا کرتے تھے امی عائشہ فرماتی ہیں اتنے آنسو نکلا کرتے تھے کہ اللہ اکبر نبی پاک کے آنسو کمرے کے بہر کو چلے جایا کرتے تھے. اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے, ساتھ لے لو مجھے میں مجرم ہوں, راہ میں پڑتے ہیں تھانے والے, کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں روتا جتنے میرے نبی تمہارے لیے روئے ہیں. آپ کو معلوم ہے میرے نبی نے کتنے آنسو بہائے ہیں, کبھی غار حرا میں بہائے ہیں, کبھی مکہ شریف میں سردیوں کی پوری راتیں گزر جاتی تھی میرے نبی تمہیں یاد کیا کرتے تھے. حد تو تب ہو گئی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکے رہ کے ہمارے لیے دعائیں کی اس امت کے لیے. میاں معراج کی رات میرے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی میرے رب میری امت بڑی گنہگار ہے, تب بھی امت کو یاد کر رہے ہیں, مگر جب امت شادی کرتی ہے تو حضور کو یاد نہیں کرتی. امت کے یہاں جب شادی ہوتی ہے تو ڈھول بجتا ہے. امت کی بیٹی جب گھر سے نکلتی ہے اپنے نبی کو بھول گئی, نبی کے گھر والوں کو بھول گئی. وہی نبی جس نے بتایا تھا کہ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کے یہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. وہی نبی جس نے ارشاد فرمایا تھا جس نے اپنی ماں کے قدموں کو چوما, جس نے اپنی ماں کو محبت سے دیکھ لیا اسے ایک حج کا ثواب ہے. اسی نبی کو بھول گئے. اس نبی کی وجہ سے ہماری عزتیں ہیں اور نبی کو بھول کے ہم بیکار ہو گئے. آج تمہارے پاس ٹائم ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے چوراہے پہ بیٹھ کے دوسروں کی برائیاں کرنے کا ٹائم ہے. آج تمہارے پاس ٹائم ہے تو لیٹنے کے لیے وقت ہے, تمہارے پاس ٹائم ہے تو میاں دنیا کے لیے ٹائم ہے, مگر میرے نبی کے لیے ہم ٹائم نہیں نکال پائے. زندگی اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے, ہم یہ سمجھ نہ پائے. ہماری زندگی گناہوں میں گزر گئی. اپنے نبی سے محبت کرو اے لوگوں, میرے آقا کے قریب آ جاؤ, چونکہ یہ زندگی نہ تو فیس بک والے کے لیے ہے نہ واٹس ایپ والے کے لیے نہیں ہے, بلکہ تاج شریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. زندگی ہے نبی کی, سبحان اللہ سبحان اللہ, بولو زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے, نبی کے لیے. اور نبی کو یاد کرتے رہو گے جب تک زندہ رہو گے, نبی کو بھول جاؤ گے تو مر جاؤ گے. آپ دیکھ رہے ہو کچھ لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں, ان کا نصیب ٹھیک نہیں ہے, صحیح بتا رہا ہوں, ورنہ اس وقت یہاں فرشتے بھی احترام سے بیٹھے ہوں گے. آپ بیٹھ جائیں آرام سے, سکون سے بیٹھیں. اگر آپ مجھے کچھ نظر نہیں بھی کریں گے تب بھی میرے لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, میں ایسی بولتا رہوں گا. میری بات بڑی شروع ہو گئی ہے, اب آپ کو واسطہ ہے جب تک میری تقریر 1-1.25 گھنٹے ہوگی تب تک آپ ہلیں نہ, اور پھر میرے لیے دعا کر کے جائیں انشاءاللہ. بات یہ کرتا ہوں ہم حضور کو بھول گئے, تبھی ہماری قوم کا حال کیا ہو رہا ہے. یہ ابھی 8-9 دن پہلے فیصلہ آیا, فیصلہ تھا آصفہ نام کی ایک لڑکی کا, ایک چرواہے کی لڑکی تھی, مسلمان کشمیر کی رہنے والی, روز اپنے 8 سال کی تھی, اپنے بکری کو لے کے جاتی تھی جنگل میں. روز ایک ظالم اسے دیکھتا تھا, بوڑھا تھا وہ ظالم, اس نے ایک دن اس پھول کو دبوچ لیا, اسے مسل دیا پھول کو, اپنے کمرے میں لے گیا اور اسے پھر اس کے اوپر زیادتی ہوئی. ایک دن نہیں بے ہوش ہو گئی, پھر بھی زیادتی, 2 دن زیادتی, 3 دن زیادتی, 4 دن زیادتی, 7 دن لگاتار 7 ظالموں نے اس بچی کی عزت کو خراب کیا. اور اس کے بعد ہم تو اپنی بچی کو ڈانٹتے بھی نہیں نا, 8 سال کی بچی کو ڈانٹتا ہے کوئی؟ ارے ہماری گھر میں میرے گھر میں بھتیجے ہیں 8 سال کی, ہم ڈانٹتے بھی نہیں. ایک تو یوں نہیں ڈانٹتے کہ یہ پڑھائی گھر کی ہے, آج ہے کل چلی جائیں گے. دوسرا یہ پھول سی بچیاں ہیں نا, اب اس کے ساتھ معلوم ہے کیا ہوا, اسے مار دیا گیا پھر اس کے ساتھ, اور اس کے سر کو کچل دیا گیا. مگر جب پوسٹ مارٹم والا پوسٹ مارٹم کر رہا تھا نا تو وہ رونے لگا. لوگوں نے پوچھا تو بڑا سخت دل ہے, چیرتا ہے روز نوجوانوں کو 18 25 روز وہ کرتا ہے, تو روز پوسٹ مارٹم کرتا ہے, آج کیوں رونے لگا؟ کہنے لگا میرے گھر میں بھی اتنی بڑی بچی ہے, مجھے اپنی بیٹی یاد آ گئی. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ اس بیٹی کے ساتھ 7 دن بدتمیزی تو ہوئی ہے, ریپ تو ہوا ہی ہے, مگر 7 دن تک اس بچی کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا گیا. اور پھر کیا سزا ملی اس کے قاتلوں کو؟ 5 سال کی سزا. اس کے ساتھ زیادتی کرنے والے, ریپ کرنے والے کو 5 سال کی سزا, 2 کو عمر قید کی سزا.
میں جج صاحب سے پوچھتا ہوں، جج صاحب اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ، پوتی کے ساتھ ایسا ہوتا تو تم کتنے پہ قلم چلاتے ذرا بتا دو. مگر چونکہ ہم اپنی بہن سے شرمندہ ہیں، ہم نے تو پھر یہ لگایا تھا، فیس بک کی ڈی پی لگائی تھی، جسٹس فار آصفہ، جسٹس فار آصفہ. میرے حضور کی امت کی بیٹی تھی، کسی کو کم تکلیف ہوئی ہو مگر میرے نبی کو بہت تکلیف ہوئی ہے. آپ کو تکلیف کم ہوئی ہوگی مگر میرے آقا کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. میں عرض کرتا ہوں اسی طرح سے ہم بکھر جائیں گے، ورنہ پلٹ کے حضور کے دامن میں آ جاؤ. نبی سے محبت کر لو، سرکار سے محبت کر لو، ایسی محبت کرو کہ میرے نبی کا کرم ہو جائے. میرے آقا سے محبت مضبوط کر لو، رشتہ مضبوط کر لو. بہت کمزور رشتہ ہو گیا. کمزور رشتہ نہیں ہوتا تو مجھے بتاؤ، اگر کمزور رشتہ نہیں ہوگا تو اگر رشتہ ہمارے گھر میں مضبوط ہوتا. میرے تایا نے کہا تھا انتقال کے وقت میں، بیٹے اگر جس دن ہمارے گھر میں ٹی وی آ گئی اس دن میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا. اور آج اللہ کا شکر ہے اس زمانے بھی میرے گھر میں یہ بوال نہیں، چونکہ میں اپنے تایا کی رضا کے لیے ایسا کر رہا ہوں. ہمارے گھروں میں ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دی. وہ آئیڈیل کس کو بنائیں؟ وہ کسے اپنے لیے؟ میری بہنیں بیٹھی رہے آرام سے، ان کے لیے بہت کچھ ہے میرے پاس آج کی تقریر، اور آپ بھی بیٹھے رہے آرام سے. اگر آپ مرنا چاہتے ہیں تو بہت کچھ ہے میری تقریر میں. اگر آپ کو مرنا ہے تو سن کے بیٹھ کے سن لیں، بڑے آرام سے سن لیں میری بات. توجہ چاہتا ہوں. ہم نے حضور کو چھوڑا، برباد ہو گئے. حضور جب کا دامن جب تک ہاتھ میں تھا آباد تھا. کیسا دور تھا میاں، ذرا دیکھو تو دریا دجلہ ادھر جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کی موجیں جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتی ہیں، اور ادھر کفار مسلمانوں کی مذاق اڑا رہے ہیں. کہتے ہیں اب کیسے آؤ گے بتاؤ. ادھر مدائن کے جو ہے وہ محلات نظر آ رہے ہیں، اور اللہ اکبر حضور کے ماموں اور لشکر کے وہی سپہ سالار جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احد والے دن سرکار کی کڑیاں اپنے دانتوں سے نکالنے کی کوشش کی تھی. حضرت سعد ابی وقاص حضور کے ماموں کھڑے ہیں. اللہ اکبر. جب کافروں نے تانا دینا شروع کر دیا مسلمان فوج کیسے آئے گی اب، تو حضرت سعد ابی وقاص رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ فرمانے لگے آج میرا رب امتحان لینے والا ہے. اس نے بڑی فتح دی ہے ہمیں، مگر آج امتحان لینے والا ہے. اگر آج میرے گناہ زیادہ ہوں گے تو میرا گھوڑا ڈوب جائے گا، اگر میری نیکیاں زیادہ ہوں گی تو آج دریا کو مجھے راستہ دینا پڑے گا. حضرت سعد ابی وقاص نے میرے نبی کا نعرہ لگا کے جب اپنے گھوڑے کو پانی میں اتارا تو لوگوں نے دیکھا کہ گھوڑا میاں ڈوب نہیں رہا تھا بلکہ دوڑ رہا تھا. اللہ اکبر. ایک گھوڑا، دوسرا گھوڑا، تیسرا گھوڑا، چوتھا گھوڑا، پانچواں گھوڑا، چھٹے گھوڑے. جب گھوڑے پانی پہ دوڑنے لگے تو ادھر کے کفار کے پتے پانی ہو گئے، وہ لرزہ برندام ہو گئے. کہنے لگے یہ مسلمان کیسے ہیں جن کی حکومت صرف خشکی پہ نہیں ہے بلکہ دریا کی لہروں پہ بھی ان کی حکومتیں ہیں. اللہ اکبر. حضرت سعد ابی وقاص کا گھوڑا دوڑ رہا تھا. اللہ اکبر. اور ایک پیالہ گر گیا. آپ نے فرمایا اے دریائے دجلہ میرے نبی کے غلام کا پیالہ واپس کر دے. پیالہ جب واپس کیا گیا تو دنیا کو یہ پتا چل گیا کہ جب تک نبی کی غلامی تھی ہم دنیا میں کامیاب بھی تھے، کامران بھی تھے. تم کہتے ہو حکومت بدل دو، خالی حکومت نہیں بدلے گی، تم بدل جاؤ، اللہ نظام دنیا بدل دے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. شاعر مشرق نے کہا تھا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان نظروں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی. کس کی حکومت تھی وہ کس کی حکومت تھی؟ وہ اس شخص کی حکومت تھی جس کے بارے میرے نبی نے فرمایا کہ جب میں جنت گیا نا تو میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں سنیں، ایک ہوتا ہے پیر، ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مراد. میں نہ تو آج کل کے پیروں کی مثال دے رہا ہوں، میں پیر کی بات کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے پیر، ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مراد. تو جو پیر کا خود مرید ہو جائے وہ ہوتا ہے پیر کا مرید، اور ایک ہوتا ہے جسے پیر اپنا مرید کرنا چاہے تو وہ ہوتا ہے پیر کی مراد. اب دنیا کا کائنات کا سب سے بڑا پیر جسے مرید اپنا کرنا چاہے تو پھر وہ مرید مراد بھی تو سب سے بڑی ہوگی. سنو، جتنے اور لوگ ایمان لائے اپنے آپ ایمان لائے، مگر عمر کے لیے میرے نبی نے دعا کی تھی یا اللہ
وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سخر اس خدا دوست حضرت باللہ کو سلام. وہ کون عمر ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں مگر میری بہنوں کے لیے ایک نکتہ، میں نکتہ تو جانتا نہیں مگر ایک بات کہتا ہوں، میری بہنوں کے لیے ایک فکر کی بات ہے. حضرت عمر وہ ہیں جن کی بہن نے انہیں قرآن سکھایا. کس نے بولو؟ بہن نے قرآن سنایا، سکھایا. تو میاں ایک کفر کی حالت میں تب سکھایا تھا مگر بات بڑی دھیان سے سنیں. حضرت عمر فاروق اعظم کون ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میں جنت میں گیا، میں نے دیکھا کہ محل بڑا خوبصورت ہے. محل میں نے کہا یہ کس کا اتنا خوبصورت محل ہے؟ فرشتے نے عرض کی حضور یہ ایک عربی کا ہے. فرمانے لگے عربی تو میں بھی ہوں کہ یہ قریشی کا ہے؟ فرمایا قریشی تو میں بھی ہوں. فرمایا آپ کا نہیں، آپ کے غلام عمر کا ہے. اور جب عمر ایمان لائے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام نے اس کی حضور سنیے. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب سے کہو اتنے مکے والوں کو، زمین والوں کو خوشی نہیں ہوئی ہے جتنے آسمان والے خوش ہیں عمر کے ایمان. آدھی دنیا کا بادشاہ، بولو نا یار. اور یار مجھے بتاؤ نا، آدھی دنیا کا بتاؤ تم بادشاہ کسے سمجھتے ہو؟ انہیں بادشاہ سمجھتے ہو میاں جن کی بادشاہتیں ختم ہو گئی. بادشاہ وہ ہوتا ہے کہ میاں زمانے بدل جائیں مگر اس کی بادشاہت ختم نہ ہو. بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کی بادشاہت اللہ لوگ اپنے بندوں کے دلوں پہ، میاں جس کی حکومتیں دلوں پہ ہو جائیں. ذرا غور تو کرو دنیا میں کتنے بادشاہ آئے. تم 5-5 سال والے بادشاہوں کو لیے پھرتے ہو. میاں کتنے بادشاہ آئے تھے. اکبر کو جانتے ہیں آپ؟ اکبر پوری ہندوستان کا بہت بڑا اکبر دی گریٹ. مگر جب خواب میں جب اسے زیر کیا تھا شیخ سرہندی نے، حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروقی نے فرمایا، انہوں نے زیر کیا تھا، انہوں نے اسے ذلیل کیا تھا. فرمایا وہ اپنے خواب وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں جہنم کے دروازے کو دیکھا. تو میں نے پوچھا کہ یہاں پہ یہ بتاؤ اکبر کہاں ہے؟ تو فرشتے نے کہا یہ جو چوہا دیکھ رہے ہیں آپ، چوہا، یہ چوہا ہی ہے جو اکبر ہے. اللہ اکبر. اکبر کی بادشاہت ختم ہو گئی. آپ کو قبر کا پتہ نہیں ہوگا کتنے زمیندار دنیا سے ختم ہو گئے مگر جسے میرے نبی نے ہندوستان کا بادشاہ بنا کے بھیجا تھا وہ معین الدین چشتی کل بھی بادشاہ تھا، آج بھی بادشاہ ہے. قیامت بات جو کر رہا تھا حضرت عمر فاروق اعظم کی بادشاہت اس کی ایسی ہے. ذرا غور تو کریں آپ اس کی بادشاہت کیسی ہے. میاں اس کا کام کرنے کا طریقہ بھی الگ ہے. سب پردھانوں سے الگ، سب ودھایکوں سے الگ، سب ایم پیوں سے الگ. لوگ ایم پیوں کے لیے میاں گاؤں جاتے بھیک مانگتے ایم پی بنا دو. مگر اگر اس کی ذمہ داری پتہ چل جائے تو بندہ فری میں بھی ایم پی نہیں بنے گا. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ پردھانی کی اس کی ذمہ داری کتنی بڑی ہوتی ہے. اب ذرا دیکھیں اس کا کام کرنے کا طریقہ الگ تھا. حضرت عمر کی بیوی فرماتی ہیں کہ رات کو کھانا کھا لیتے تھے تو پوری رات روتے تھے. میں پوچھتی تھی کیوں روتے ہیں؟ فرماتے ہیں آدھی دنیا کا بادشاہ ہوں. اگر کوئی اللہ کا بندہ بھوکا سو گیا ہوگا تو مجھ سے پوچھنے لگا قیامت کے دن کہ یا اللہ میں عمر کی حکومت میں تھا تو یہ کھانا کھا کے سویا تھا، میں بھوکا سویا تھا. ایک باری نہ حضرت عمر کی بات کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم دوپہر کا وقت ایسا بادشاہ زمین نے دیکھا نہیں ہوگا. ان کے بعد ذرا غور تو کریں آپ، ذرا مسکرا کے بولیں سبحان اللہ. کیا کر رہے ہیں معلوم ہے؟ مشکیزے سے پانی بھر کے لاتے ہیں. مشکیزہ اپنے کاندھے پر رکھتے ہیں اور مشکیزہ بھر کے پھر لے جاتے ہیں، پھر لاتے ہیں. ایک صاحب آگے بڑھے، ایک صحابی کہنے لگے لائیے میں آپ کا پانی بھر دیتا ہوں. آپ نے کبھی کسی ودھایک کو پانی بھرتے دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی کسی ایم ایل اے ایم پی کو پانی بھرتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا نا. مگر عمر کو دیکھو پانی بھر کے لے جانا ہے. کنویں سے پانی بھرتے پھر لے کے جاتے. کافی عمر ہو چکی ہے. میرے آقا عمر کی عمر بھی کم ہو گئی تھی، کافی ہو گئی تھی، یعنی 60 سال کی عمر تو تقریباً ہو گئی تھی جب خلیفہ بنے تھے. تو اب جب جا رہے ہیں پانی بھر کے، صاحب بولے لائیے میں آپ کا پانی بھر دیتا ہوں. حضرت عمر بولے قیامت کے دن تم میرا بوجھ اگر اٹھا سکتے ہو تو یہاں بھی اٹھا لو. وہ پیچھے ہٹ گئے. کہنے لگے یہ بتائیے آپ روز دوپہری میں پانی بھرتے ہیں، یہ بتائیں یہ کس کا پانی بھر کے لے جاتے ہیں آپ کے گھر کو تو اتنی ضرورت نہیں ہوگی. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے مدینے میں کچھ بیوہ عورتیں ایسی ہیں جن کا کوئی پانی بھرنے والا نہیں ہے، عمر ان کا پانی بھر کے دیتا. میاں آج ہمیں علم مغرور کر گیا، دنیا کی تعلیم مغرور کر گئی، دنیا کی دولت مغرور کر گئی. عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے. دوسرے غیر جو ہے وہ ان کے پاس جاتے ہیں، مجاہدین اسلام کے پاس جاتے ہیں، ان کی عورتوں کے پاس جاتے ہیں. ان کی عورتوں سے کہتے ہیں تمہارے شوہر تو جنگوں پر ہیں، تمہارا کوئی سودا لانے والا نہیں، لاؤ عمر بازار سے تمہارا سودا لا دے گا. اللہ
فرماتے ہیں اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا نا دریا دجلہ کے کنارے تو حساب عمر سے ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور ہیبت کیسر و کسرا کی دیواریں کانپتی ہے عمر کے نام سے. ہیبت کا عالم. ایک یہودی آیا آ کے بولا عمر کہاں ملیں گے؟ کم مسجد میں. کم مسجد میں نہیں ہے. کہاں ان کا محل کہاں ہے؟ کہ ہمارے محل نہیں ہوتا، وہ تو مسجد میں ہوں گے یا گھر ہوں گے. تو گھر جھونپڑی تھا اس میں بھی نہیں ملے. تو دیکھا تو کیکڑ کے پیڑ کے نیچے گرمی کے دنوں میں آرام سے سو رہے ہیں. میاں پسینے میں نہ رہے ہیں مگر سو رہے ہیں. وہ آدمی رونے لگا. یہودی رویا، اس کا دل دھل گیا. حضرت عمر کے پسینے سے اس کا دل دھل گیا. اللہ اکبر. لوگوں سے وہ رونے لگا. لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگا اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں نے آپ کے نبی کو تو نہیں دیکھا مگر عمر کو دیکھ کے سوچ رہا ہوں یہ امتی اتنا سادہ ہے تو نبی کتنے سادہ ہوں گے. اللہ اکبر. پھر بولا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے محلوں میں سونے کی کوشش کرتے ہیں مگر نیند نہیں آتی. عمر کو دیکھ رہا ہوں کہ میاں یہ انصاف کر کے سویا ہے تو اسے نیند آج اس پہ آ گئی ہے، پتھر پر. اسے پتھر پہ نیند آ گئی ہے. اللہ اکبر. آدھی دنیا کا بادشاہ ہے مگر کپڑے کیسے پہنتا ہے یہی بتانا مقصد تھا. آج کے زمانے کی طرح تمہاری اور میری طرح حضور کو بھولے نہیں تھے عمر. عمر کی سانسوں میں میرے نبی کی محبت تھی. عمر کی لفظ سے نبی کی محبت، نبی کا خیال آتا تھا. عمر ہر وقت اپنے نبی کی محبت میں رہتے تھے، اللہ کے رسول کی محبت میں رہتے تھے. معلوم ہے آپ کو آدھی دنیا کے بادشاہ کے کپڑوں پر 14 پیمد لگے ہوئے تھے. میری آپ سنیں کتنے پیمد لگے ہوئے تھے؟ بولو دھیان سے سنو. کتنے؟ 14 پیمد لگے ہوئے ہیں. آدھی دنیا کا بادشاہ 14 پیمد لگے ہوئے ہیں. اور اب سے لوگ آ کے مذاق اڑاتے ہیں. ویسے بھی قرآن میں آیا ہے کہ جاہلوں کا طریقہ ہے مذاق اڑانا. مذاق نہیں اڑانا چاہیے. کسی کی غربت کی مذاق، کسی کے لنگڑے پن کی مذاق، کسی کی ایک آنکھ کی مذاق، کسی فن کی مذاق، اس کے فن میں اگر کمی ہو تو اس کی مذاق. اس طرح سے کہ دل ٹوٹ جائے، یہ مذاق اڑانا جہالت ہے. اللہ اکبر. ایک بار ایک صحابی حضور سے ملنے کے لیے آئے تو ان کا اونٹ بیٹھتا نہیں تھا. اونٹ ذرا شرارت کرنے لگا. اونٹ بدک گیا جسے کہتے ہیں دیہاتی زبان میں. تو وہ ادھر سے ادھر جانے لگا. صحابہ ہنسنے لگے ان کی حالت دیکھ کے. جب وہ صحابہ ہنسے نا تو وہ اونٹ نے اتنی زور سے پٹکی ماری کہ وہ جو ہے وہ صحابی انتقال کر گیا. صحابہ خاموش ہو گئے. بولے حضور اس کا انتقال ہو گیا. فرمایا یہ مرا نہیں ہے، تم نے اسے مارا ہے. تمہاری ہنسی سے تمہارے ہونٹوں پر اس کا خون لگ رہا ہے. مذاق نہ اڑایا کرو کسی کا. تو وہ مذاق اڑاتے تھے حضرت عمر کا. کہنے لگے آدھی دنیا کا بادشاہ کپڑے پھٹے ہوئے. صحابہ ایک دن حضرت عمر کے پاس گئے. کہنے لگے آپ ہماری ایک بات مانیں گے؟ کہا کیا؟ ایک جوڑی کپڑے پہن لیں، نئے بنا لیں. حضرت عمر نے کہا نہیں بناؤں گا. انہوں نے مقصد نہیں بتایا. حضرت علی کے پاس چلے گئے. کہنے لگے عمر سے تو ہمیں تھوڑا خوف آتا ہے، آپ سے بڑی دوستی ہے. عمر آپ کی بات مان لیں گے، ایک جوڑی کپڑے بنوا دیں. کہا کیوں؟ کہ دوسرے ممالک کے لوگ جب ہمارے آقا عمر کی جب مذاق اڑاتے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے. مولا علی بولے میں عمر کو جانتا ہوں، یہ بات میں نہیں کہہ سکتا. کہا تو پھر وہ کس کی بات مان سکتے ہیں؟ ہمیں بتا دیں. کہا اگر وہ مان سکتے ہیں تو صرف امی عائشہ کی بات مان سکتے ہیں. چلے گئے صحابہ امی عائشہ کے پاس. کہنے لگے عمر کو سمجھا دیجئے نئے کپڑے پہن لیں، ایک جوڑی نئے کپڑے بنا لیں. کہا کیوں؟ کہ جو دوسرے ممالک کے لوگ آ کے مذاق اڑاتے ہیں آدھی دنیا کا یہ بادشاہ ہے، اس کے تو کپڑوں پہ 14 پیمد لگ رہے ہیں. امی عائشہ نے کہا بلاؤ عمر کو. حضرت عمر فاروق اعظم آئے. امی عائشہ نے کے سامنے آئے تو یا وی آئی پی پروٹیکشن میں نہیں آئے، آ کے سر جھکا لیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے سامنے، ہماری ماں کے سامنے. امی عائشہ نے کہا عمر یہ بتاؤ اللہ اگر پیسہ دے، اگر اللہ کامیابی دے تو گھر بنانے میں کوئی برائی تو نہیں؟ کہ کوئی برائی نہیں. اگر اللہ عطا کرے تو پھر کپڑے بنانے میں کوئی برائی تو نہیں؟ کہ کوئی برائی نہیں. کہا تو پھر یہ بتاؤ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں. کہا کیا؟ ایک جوڑی کپڑے بنا لو نئے. جب دوسرے ممالک کے لوگ آتے ہیں تمہاری مذاق اڑاتے ہیں، صحابہ کو برا لگتا ہے، ایک جوڑی کپڑے نئے بنا لو. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی سسکیاں بن گئیں، ابوری داڑھی بھیگ گئی. امی عائشہ بولی میری کوئی بات بری لگ گئی؟ کہا نہیں امی عائشہ بات یہ ہے آپ میری ماں ہیں، آپ جیسے کپڑے کہیں گی، جیسا حکم دیں گی میں ویسے پہن لوں گا. مگر مجھے ایک بات کا جواب دے دیں. میں نے تو کبھی کبھی حضور کو دیکھا ہے، آپ نے تو حضور کو ہر وقت دیکھا ہے. میں نے تو مسجد نبی شریف میں دیکھا ہے، آپ نے تو ہر وقت دیکھا ہے. یہ بتا دیں حضور کیسے کپڑے پہنتے تھے، میرے آقا کیسے کپڑے پہنتے تھے. مجھے مدنی دور کی باتیں بتا دیں امی. مجھے اپنے نبی کے دستار کے بارے میں بتا دیں، مجھے اپنے نبی کے کرتے کے بارے میں بتا دیں. امی سب بھول گئے ہیں مگر میں بھولا نہیں ہوں. لوگ بھول سکتے ہیں مگر میں نہیں بھولا ہوں. فرماتے ہیں حضرت عمر مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب خندق، جب دشمنوں
دشمنوں میں حملہ مدینے شریف پہ کرنے کا ارادہ کیا تھا تو نبی نے فرمایا خندق کھودو. ہمارے پاس کھانا تک نہیں تھا مگر صحابہ خندق کھودنے کے لیے چلے گئے. اللہ اکبر. مگر 2 دن کے بعد جب ہاتھ مارتے ہیں ضرب لگاتے ہیں تو پتھر نہیں ٹوٹتا. واپس آ کے چہروں پہ گرد سے اٹے ہوئے ہیں. واپس آ کے عرض کرتے آقا ہم سے اب پتھر ٹوٹتے نہیں. میرے نبی پاک نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے حضور ایک تو ہم 2 دن کے بھوکے ہیں, دوسرا ہمارے پیٹ سے ایک ایک پتھر بندھا ہوا ہے. اے گرساہ گنج کے لوگوں تبھی تم نے پتھر باندھے ہیں, کبھی تمہارے پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں, کبھی تمہارے گھر میں فاقے ہوئے ہیں. کیا میں اسلام کو سمجھ لوں گا؟ میں پیٹ بھر بھر کے کھانے والا آدمی, یا اللہ میں اسلام کو سمجھ پاؤں گا؟ کبھی نہیں سمجھ پاؤں گا. میں تو اپنے پیٹ کا غلام ہوں, اپنی خواہشات کا غلام ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا صحابہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. اگر تم نے آج 2 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے تو تمہارے نبی کو آج 5 دن ہو گئے ہیں. اگر تمہارے پیٹ سے ایک پتھر بندھ رہا تو تمہارے نبی کے پیٹ سے آج 2 پتھر بندھ رہے ہیں. اے لوگوں میرے نبی کی بات بتاتا ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں امی میں وہ دن نہیں بھول سکتا کہ جب مدینے کی چلچلاتی دھوپ میں, جب سخت دھوپ میں میرے آقا کریم رحمت عالم تشریف فرما ہیں اور حضور اپنے گھر سے ہماری طرف کو آ رہے ہیں. میں اور آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق دونوں بیٹے ہیں, بیٹھے ہیں. نبی آتے ہیں, چہرہ تھوڑا میرے نبی کا کمزور لگتا ہے. آ کے پوچھتے ہیں ابو بکر تم اتنے دوپہر میں کیوں باہر آ گئے, تم نے آرام نہیں کیا؟ ابو بکر نے چہرہ نیچے کو جھکایا, عرض کی آقا 5 دن سے کھانا گھر میں پکا نہیں, بھوکا ہوں اس وجہ سے آ گیا. عمر تم؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور میرے بچوں کا بھی حال یہی ہے. کہاں گئے ان کے پیسے؟ سب اللہ کی راہ میں دے دیے. اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا, عرض کی میرے آقا تو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تم نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا, عمر نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا, آج تمہارے نبی کو 9 دن ہو گئے, میں نے 9 دن سے کچھ نہیں کھایا. اور پھر روایت میں آتا ہے ہر آنے جانے والا شخص احساس کرتا تھا کہ حضور نے کچھ کھایا ہے. سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, جس نے بھوکے رہ کے سب کو کھلا دیا. اللہ اکبر. اس وہ نبی کی دعوت کا حضور آپ کی دعوت ہے. میرے ایک صحابی آئے آ کے بولے دعوت میرے گھر کھانا پسند کریں گے؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. دعوت شروع ہوئی, ایک کھانا آیا, حضرت عمر کہتے ہیں روٹیاں بوٹیاں آئیں مگر حضور نے کھائی نہیں. ایک روٹی پر بوٹی رکھی, کہا میرے گھر دے آؤ. صحابی نے پوچھا یہ کس کے لیے؟ فرمایا اگر میں آج 9 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے تو میرے گھر میں میری بیٹی فاطمہ بھی 9 دن سے ابھی رمضان گزرے ہیں, کتنے ہٹے کٹے لوگوں نے روزے نہیں رکھے. کیوں یار؟ تمہیں تو افطار ملتی تھی نا. ہم جب افطار کرتے تو کیا ہوتا تھا, میاں دیکھو شکنجی بھی رکھی ہے, پھل بھی رکھے ہیں, تمام دنیا کی چیزیں رکھی ہیں. کبھی کبھی میں سوچتا تھا ہمارا روزہ افطار کیسے ہو جاتا ہے. اور ایک میرے مصطفیٰ کے گھر کا روزہ تھا, پانی سے سحری, پھر پانی سے افطار, پھر پانی سے سحری, پھر پانی سے افطار. ہم بھول گئے حضور کو. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے مکے والی زندگی یاد ہے, مدینے والی زندگی یاد ہے کہ جب شیب ابی طالب میں اللہ کے رسول فرماتے 5 دن کی بھوک کے بعد, فرماتے حضور 5 دن ہو چکے تھے, تو ایک گوشت نہیں تھا, چمڑا تھا, اور وہ چمڑا سرکار فرماتے اس چمڑے پر ہم نے پانی ڈالا اور پھر 5 لوگوں نے اس چمڑے کو کھایا. میں اپنے حضور کو نہیں بھولا, ہم بھول گئے جس میں پیٹ پہ پتھر باندھ کے پوری رات دعائیں کی آپ کے لیے. بتاؤ اس سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے تھا یا جو آپ کو جانتا تک نہیں اس سے ہونا چاہیے؟ بتاؤ جس نے اپنے نواسے دے دیے, جس نے کربلا کا پورا اس کا خاندان قربان ہو گیا, اس نبی سے رشتہ اچھا ہونا چاہیے تھا یا پھر دنیا کے اخبار سے؟ تم بتاؤ تمہارے موبائل سے رشتے مضبوط ہیں یا حضور سے رشتہ مضبوط ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے, میرے نبی فرماتے, میرے حضور فرماتے کہ جب فرماتے حضور جب لوگ عرض کی حضور یہ عرض کی حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگیں گے قیامت آ جائے گی.
تم سب بیٹھے ہو یہاں، بتاؤ حضرت عمر نے عرض کی میری امی آپ جیسے کپڑے پہنوگی ویسے میں پہن لوں گا، آپ کا حکم سرانکوں پر، مگر مجھے یہی کپڑے پہننے دیجئے۔ جب بھی میں یہ کپڑے پہنتا ہوں مجھے اپنے نبی کی یاد آتی ہے، مصطفیٰ کی یاد آتی ہے۔ رہی بات مذاق اڑانے کی تو مذاق اڑانے دے، انہوں نے مجھے عمر نہیں بنایا، مذاق اڑانے والوں نے، مجھے تو میرے نبی نے عمر بنایا ہے۔ جو تجھے پسند آئے وہی روپ میں بنا لوں، میری زندگی کے مالک تیرا حکم کیسے؟ آج میں عرض کرتا ہوں میرے بھائی ذرا دھیان سے سن لے، ابھی رمضان گزرے، عید کی بھی تیاریاں خوب چلی ہوں گی۔ عید پہ بچوں کے لیے بھی عورتیں کہتی ہیں نا میرے بیٹے کے کپڑے ٹھیک ہونے چاہیے، اچھے نہیں ہوں گے تو بے عزتی ہو جائے گی، اس کے بھی کپڑے اچھے۔ میں کہتا ہوں میری بہن ایک بات بتا، تو بھی اپنا ایک بوڑھا باپ گھر چھوڑ کے آئیے، ایک بات مجھے بتا دے، بڑی سینسیٹیو بات کرتا ہوں، تو اپنا باپ چھوڑ کے آئیے گھر پہ، تیرا سسر باہر بیٹھا ہے، یہ جو کبھی کبھی تیرے گھر میں بھی آ جاتا ہے، جس کی کھانسی سے تجھے الرجی ہوتی ہے، عید کے دن تو نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے بچوں کے تو کپڑے بن گئے، ایک کرتا پجامہ اپنے باپ کا بھی بنا دو۔ سفید داڑھی والا اب کسی کو پسند بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بتاؤ یار باپ تمہارے پاس ہے تو باپ کی قدر کوئی نہیں، آج باپ کو دھکے مارے جا رہے ہیں، ختم نہیں ہوگی یہ دنیا۔ باپ کون باپ؟ آج آپ کا باپ ہے تو آپ کو احساس نہیں۔ کسی نے غوث اعظم سے سوال کر لیا، میرے شیخ بتائیں، میرے مرشد بتائیں باپ کا مقام کیا ہوتا ہے؟ فرمانے لگے کوئی سخت دوپہر میں چل رہا ہو، سخت دھوپ میں چل رہا ہو، چلتے 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 دھوپ اسے پریشان کر دے اور ایک پیڑ اس کا انتظار کر رہا ہو چھاؤں لیے۔ اللہ کے رسول کے اس بیٹے نے ارشاد فرمایا کہ سنو باپ کا مقام بھی اسی چھاؤں والے پیڑ کی طرح ہوتا ہے۔ آج باپ تمہیں آواز دیتا ہے تو سنتے نہیں، باپ کی سفید داڑھی پہ طنز ہے۔ اچھا تمہارا باپ ہے تو تمہیں احساس نہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھ سے عبرت حاصل کر لو۔ مجھے تقریباً 18 سال ہو گئے اپنے والد کو کھوئے ہوئے، مگر ایسا لگتا ہے کہ 18 مہینے بھی نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر، میں سوچتا ہوں کوئی ایسی ذات کیوں نہیں ہے جس کے میں پیر دبا سکوں، کوئی ایسی ذات نہیں۔ باپ ہے تو آج قدر کوئی نہیں، اور کامیابی ڈھونڈنے کے لیے تم چلے جاتے ہو بمبئی دلی بھی جاتے ہو، مگر باپ کے قدم تک پہنچ گئے ہوتے تو بہت بڑی بات ہو جاتی۔ آج باپ کہتا ہے میرے بیٹے، ایک باپ نے خودکشی کر لی اور اس نے سوسائڈ نوٹ میں لکھا میں اس وجہ سے جان دے رہا ہوں کہ میرے بیٹے نے محلے والوں کے سامنے مجھے مارا تھا۔ یار بیٹو کیا باپ تمہارا اسی لیے تھا؟ ایک باپ کہہ رہا تھا سید صاحب دعا کر دے مر جاؤں، میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میرا باپ، میرے بیٹے 4 ہیں، میں بڑا خوددار آدمی، بڑی مضبوطی سے میں نے زندگی گزاری ہے، مگر بوڑھا ہو گیا ہوں، بیمار رہتا ہوں، دوا کے لیے ضرورت پڑتی ہے، چاروں کے سامنے بھیک مانگتا ہوں، اور تو مجھے ایک ڈانٹ دیتا ہے، کبھی کوئی ڈانٹ دیتا ہے، کبھی جھلک دیتا ہے، کیسے ایسی زندگی جینے کو جی نہیں کرتا۔ یار باپ تو مالدار ہے تو تیری مال پہ میں لعنت بھیجتا ہوں، جس سے اس کا باپ پوچھے کہ یہ لے لوں نہ لے لوں، باپ تو مالک ہونا چاہیے تھا۔ ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں بڑی دھیان سے سننا شکایت کر دی، حضور میرا باپ میری بغیر مرضی کے میری کمائی میں سے خرچہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کر دی، حضور نے فرمایا اس کے باپ کو بلاؤ۔ باپ کو جب بلانے بھیجا تو انہوں نے پوچھا کیوں بلایا ہے؟ کہ تمہارے بیٹے نے یہ شکایت کی کہ تم کماتا وہ ہے، خرچ تم کر دیتے ہو، تم کیوں کر دیتے ہو؟ اللہ اکبر، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی رونے لگے اور ان کے سینے میں ایک درد کا اٹھا، اپنے بیٹے کی یہ بات سن کے ان کا کلیجہ پھٹ گیا، یہ روتے روتے کچھ شعر کہتے کہتے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ انہوں نے شعر سنائے کسی کو نہیں، ایک درد تھا جو اندر اندر دفن ہوتا گیا، ایک درد تھا جو اندر اندر تھا۔ چلتے 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 حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، میرے نبی کی بارگاہ میں ان سے پہلے جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل نے عرض کی میرے آقا اللہ فرماتا یہ جو باپ آیا ہے نا اس کا فیصلہ بعد میں کرنا، اس نے جو درد بھرے شعر کہے ہیں وہ پہلے سن لیجئے۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے کوئی شاعری کی؟ کہا حضور ایک آہ تھی جو دفن ہو گئی تھی، مگر میں آپ پہ قربان چلا جاؤں، آپ بھی سچے، آپ کا خدا بھی سچا۔ جو بات میرے دل میں تھی وہ میرے رب نے بتا دی۔ حضور نے فرمایا رب کہتا ہے سب کو بتا دو، میرا رب کہتا ہے اللہ اکبر۔ صحابی اور رونے لگا۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا کہہ رہے تھے تم؟
کہنے لگا حضور جب میرے بیٹے نے اتنی سخت بات کہی نا میرا دل ٹوٹ گیا. میں نے شعر یہ کہا, پہلا اس کا مفہوم بتاتا ہوں. پہلا شعر یہ کہا, میرے بیٹے جب تو پیدا نہیں ہوا تھا ہم نے دعائیں مانگی تھی, تیری ماں اور میری بیوی اور میں, تیری ماں اور میں دونوں منتیں مانگتے تھے کاش ہمارے اولاد ہو جائے. بیٹے جب تیرے آثار ظاہر ہوئے تو ہم نے شکر ادا کا, اللہ کا ادا کیا. جب تو پیدا ہوا تو اپنے لیے جینا چھوڑ دیا, تیرے لیے جیے, سردی میں گرمی میں فاقے سے گھر سے باہر, تیرے آرام کے لیے کہاں کہاں رزق کمایا, کیسے کیسے حالات سے, سخت حالات سے, سخت آہنی پنجوں سے ہم نے رزق نکالا. ہم جانے جانے کہاں کہاں گئے, دیس گئے, پردیس گئے, پردیسی ہو گئے. ہمارے بچے کے چہرے پہ ایک خوشی آ جائے اس کے لیے کیا کیا کام نہ کیا ہم نے, کیا کیا ستم نہ سہے. میرے بیٹے جب تو رات کو بیمار ہو جاتا تھا میں اور تیری ماں دونوں رونے لگتے تھے, ہمارے دل دھڑکتے تھے کہیں ہمارے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے, کہیں میرا بیٹا مر نہ جائے, کہیں میرے لال صبح تک تیری حالت بگڑ نہ جائے. جب صبح ہوتی تھی تو ٹیکسی بلاؤ, صبح ہوتی تھی تو ڈاکٹر کو بلاؤ, صبح ہوتی تھی تو یہ لاؤ وہ لاؤ میرے بیٹے کو. ایک ایک تیرے درد پر ہم روتے تھے, آنسو بہاتے تھے. اے میرے بیٹے جب تو ٹھیک ہو جاتا تھا تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. تیرے لیے کیا کیا تیری خواہش پوری نہ کی, تیری ہر خواہش پوری کر دی. تو نے بچپن میں جو مانگا تجھے لا کے دیا. میرے بیٹے تیرے اسکول سے لے کے تیرے اسکول کے خرچے تک تمام دنیا کی ہم نے باتیں, تمام دنیا کے اخراجات اٹھائے. اے میرے بیٹے تو جوان ہوتا گیا, میں کمزور ہوتا گیا. اے میرے بیٹے تو تنے کی طرح کھڑا ہو گیا, میں کمان کی طرح جھک گیا. اے میرے بیٹے خزاں گزری, موسم رتیں گزری, جانے کتنی سردیاں اور گرمیاں گزر گئیں. میرے بیٹے تو تنے کی طرح کھڑا ہوا, میں بوڑھا ہو گیا, میرے ہاتھ پیر کام کرنا بند کر دیے. مگر پھر میرے دل نے کہا آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرا بیٹا تو ہے, کبھی اسے سہارے کی ضرورت تھی تو میں نے کاندھوں پہ بٹھال کے چلایا تھا, کبھی سہارے کی ضرورت تھی تو اسے اپنی گود میں لے کے گھماتا تھا. آج جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ میرا خیال رکھے گا. مگر یا رسول اللہ اس کی آنکھوں پہ, اس کے ماتھے پہ اس کا لہجہ چڑھ گیا, اس کی آنکھیں اس کی ماتھے پہ چڑھ گئی, غصے میں لال ہو گیا. اس نے مجھے پڑوسی کے برابر بھی عزت نہیں دی, اس نے مجھے نوکر بھی نہیں سمجھا, اس نے تو میرا دل توڑ دیا. یا رسول اللہ کیا یہ میرا بیٹا نہیں؟ پوچھ لیجئے کیا یہ میرا وہ بیٹا نہیں جس نے جسے میں نے اپنی گودیوں میں کھلایا ہے. میرے نبی کی آنکھیں بھر گئی, میرے آقا کی آنکھیں بھیگ گئی. میں کیسے بیان کر سکتا ہوں. حضور نے فرمایا کہاں ہے وہ لڑکا؟ آپ نے اس آدمی کو جھٹکا دیا اور فرمایا کیا کہتا تھا؟ تیرا باپ تیری بغیر مرضی کے پیسے خرچ کرتا ہے. سن تو اور تیرا مال اور تجھ سے زیادہ تیرے مال کا اور تیری جان کا مالک اللہ نے تیرے باپ کو بنایا ہے. یہ میرا فیصلہ ہے. آج میاں باپ کی قدر کر لو, باپ کی دعائیں لے لو. میاں آج میں عرض کرتا ہوں, آج مائیں گھر میں رہ رہی ہیں مگر بالکل نوکرانیوں کی طرح. اللہ ماشاءاللہ, ماں کو رکھ رہے ہو مگر نوکرانی کی طرح. ماں کو میں کہتا ہوں, یہ علماء بیٹھے ہیں, یہ اس بات کو بتائیں گے کیا ماں نوکرانی ہوتی ہے؟ یار بیوی کے ہاتھ میں سب دے دیا, ماں بھیک مانگ رہی ہے, میرے بیٹے کچھ دے دے. اچھا ایک بات بتاؤں میں آپ, اللہ اکبر, عید کے خریداری ہو گئی, ماں سے کہا بیٹے نے امی تو بھی عید پہ ایک جوڑی کپڑے بنا لے. ارے شادیاں ہوتی ہیں, کبھی ماں سے کہا امی سب نے ایک ایک جوڑی کپڑے بنا لیے تو بھی بنا لے. ماں بھی کبھی نہیں کہتی. اچھا کتنی مالدار بیٹا ہو جائے, کتنی مالدار ہو جائے, کبھی مال کو نہیں دیکھتی, اپنے لال کو دیکھتی ہے. کبھی نہیں کہتی میرا بیٹا, یہ کہتا ہے میرا لال ہے. وہ چاہے تو کتنا بڑا آفیسر ہو جائے, کتنا بڑا ٹھیکیدار ہو جائے, کچھ بھی, مگر وہ تو اپنا لال ہی سمجھتی ہے. وہ اور کوئی ذات ہوتی ہے, وہ کوئی اور بیاپاری اس کے مال پہ قبضہ کر لیتا ہے. مال تو اسی کا ہوتا ہے مگر دوسرا بیاپاری اس پہ قبضہ کر لیتا ہے. اللہ اکبر. ایک جگہ لڑکا بڑے اچھے نمبر سے پاس ہو گیا, جب وہ بڑا آدمی بن گیا, جب شہر میں رہنے لگا, شادی ہو گئی, بیوی بھی شہر کی ہو گئی, تو اس نے کہا اپنی ماں کو بلا لوں رمضان میں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اب میاں ماں گئی تو خالی بیٹھ کے تھوڑی کھاتی تھی, برتن بھی دھوتی تھی, رہتی بھی تھی. اب میاں جب دن آئے عید کے تو بیوی سے بولا چلو خریداری کر لیں. کہاں؟ کہا امی کو بھی لے لے. کہا پھر تو نہیں لے جا, اس بوڑھی کو کہاں لے کے جاؤں گی میں؟ یہ پرانے خیالات کی عورت, اسے کہاں لے کے جاؤں گی؟ اسے پتہ ہے نیا فیشن کیا ہوتا ہے, یہ میرے معاملے میں مخیل ہوگی, میرے دخل اندازی پیدا کرے گی. تو اس نے کہا تو ٹھیک ہے, اپنی ماں سے لکھوا لوں. کہاں لکھوا لے؟ بڑی غور سے سننے کی بات ہے. تو ماں سے کہا امی لکھ دو جو تمہیں منگوانا ہو.
ماں نے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا بیٹا پوچھ تو رہا ہے، چلو تو لکھ کے پرچہ دے دیا۔ اب پورے دن یہ بے وقوف کی طرح بچے کو گود میں لیے پیچھے پیچھے، اور وہ محترمہ آگے یہ خرید لیا، وہ خرید لیا، یہ لیا ہے، دنیا بھر کی تمام چیزیں خرید گئی۔ شام کا وقت جب ہوا، جب گھر واپس ہونے لگے تو بولا اب امی کا خط دیکھ لوں کہاں؟ تو مال میں کھڑے ہو کے ایک دیوار کے قریب لگ کے اس نے جب خط پڑھنا شروع کیا تو کھڑے کھڑے روتے، نیچے کو بیٹھ کے رونے لگا اور سسکیاں بن گئی۔ بی بی نے دیکھا تو وہ بھی انسان تھی، تھوڑی بہت سنجیدہ ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خط جب پڑھا نا تو خط پہ معلوم ہے کیا لکھا تھا؟ خط میں لکھا تھا بیٹے تو نے آج میری خواہش پوچھی، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میرے بیٹے تو میرے لیے عید کے کپڑے لانا چاہتا ہے؟ نہ۔ کہنے لگے میں بوڑھی ہو گئی ہوں، کچھ پتہ نہیں کب میرا انتقال ہو جائے، میرے لال تو مجھے کچھ نہ دے مگر تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جایا کر۔ سب سے محبت ہے لوگوں کو مگر ماں سے۔ یا ماں کے لہجے میں جبرائیل بولتا ہے، ماں کہہ رہی میرے بیٹے مجھے چاہیے کچھ نہیں، ایک جوڑی کپڑے نہیں، چوڑیاں نہیں، میرے بیٹے میری موت کا کوئی بھروسہ نہیں، بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے بیٹے مجھے جو ہے نا تو ایسا کر میرے پاس بیٹھ جایا کر، میرے پاس کچھ دیر بیٹھ جایا کر، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آج یار ماں، آج ماں آواز دے رہی ہے تو بیٹا سنتا نہیں، آج دعائیں کرانے کے لیے کہاں کہاں جاتا ہے، کس کس پیر کو ڈھونڈ لیا۔ سب سے بڑا پیر گھر میں بیٹھا گیا، وہ پیر جس کے لیے دعاؤں کے لیے میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کی دعائیں لیا کرو، نبی کی طرح لگتی ہیں۔ آج ماں باپ کی دعائیں بندہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ میاں آج تمہاری یہ میری بات کو ذرا سنو، میرے نبی پاک مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرمانے لوگوں میرا ایک عاشق ہے یمن میں رہتا ہے۔ کون رہتا ہے؟ یمن میں رہتا ہے۔ نام اس کا کیا ہے؟ نام اس کا اویس ہے۔ فرمایا وہ مجھے کبھی دیکھنے نہیں آیا۔ بتاؤ حضور سے دیکھنے سے بڑا کوئی اور دیدار ہوگا؟ کہ مجھے کبھی وہ دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ عرض کی حضور کیوں نہیں آیا؟ میرے آقا نے فرمایا اس وجہ سے کہ اس کی ماں بیمار رہتی ہے، اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے۔